کبھی یہ خیال آیا ہے کہ یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں اور یہ وسیع کائنات جس کا ہم حصہ ہیں، کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے یا پھر اس کا بھی کوئی اختتام ہے؟ آج ہم اسی گہرے اور سچ پوچھیں تو اہم سوال پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے دنیا کے خاتمے کے بارے میں جو سائنسی نظریات ہیں اور جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کا ایک تفصیلی جائزہ۔ اچھا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بالکل دوستانہ سی گزارش کرنی تھی۔ ہمارے یوٹیوب چینل سمارٹ اسکوپ پر ویڈیوز دیکھنے والے جو اکثر دوست ہیں نا، وہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا بھول جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ کام، یہ کوشش پسند آ رہی ہے تو مہربانی فرما کر ابھی سبسکرائب کا بٹن دبا دیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں، اور ہاں، اس گفتگو کو کم از کم ایک بار اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ کا یہ تعاون ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آج کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں جو دنیا کے خاتمے پر الگ الگ زاویے پیش کرتے ہیں، معلومات کو آسان انداز میں سمجھا جائے اور ان کے جو اہم نکات ہیں نا، ان کو سامنے لایا جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بھئی سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں۔ کیا سائنسدانوں کے پاس کوئی جواب ہے کہ یہ دنیا، یہ نظام کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ آئیے اس کا تھوڑا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ مطلب فلکیات، طبیعیات، ماحولیاتی سائنس، یہ سب کیا روشنی ڈالتی ہیں اس موضوع پر؟ بالکل۔ دیکھیں، جب سائنسدان دنیا کے ممکنہ خاتمے پر غور کرتے ہیں نا، تو وہ بنیادی طور پر دو قسم کے آپ کہہ لیں منظرناموں کو دیکھتے ہیں۔ ایک تو وہ خطرات ہیں جو نسبتاً قریب کے مستقبل میں، یعنی شاید آنے والی صدیوں میں یا ہزاروں سالوں میں پیش آ سکتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو بہت طویل مدتی یعنی لانگ ٹرم فلکیاتی واقعات ہیں، جو اربوں سال کے پیمانے پر شاید ہمارے سیارے، نظام شمسی یا ہو سکتا ہے پوری کائنات کے انجام کا باعث بنے۔ اچھا، تو پہلے ان قریبی مدت والے خطرات کی بات کر لیں۔ ان میں کیا کیا شامل ہے؟ جی، اگر ہم قریبی مدت کے خطرات کی بات کریں تو ان میں کئی تو ایسے ہیں جو خود انسان کے اپنے آپ کہہ لیں کہ اعمال کا نتیجہ ہو سکتے ہیں، جیسے بڑے پیمانے پر جوہری جنگ، یعنی ایک عالمی ایٹمی جنگ جو شاید پوری تہذیب کو ہی ختم کر دے، یا پھر جیسے آج کل بائیو ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے، اس کا غلط استعمال، مطلب کوئی خطرناک انسان کا بنایا ہوا وائرس یا جرثومہ وہ حادثاتی طور پر یا جان بوجھ کر پھیل جائے اور ایک عالمی وبا بن جائے۔ اور پھر معاشرتی سطح پر جو شدید بگاڑ ہے، نفرتیں ہیں، عالمی تنازعات ہیں، یہ بھی کچھ کم خطرناک نہیں ہیں۔ اور ماحولیاتی تبدیلیاں، آج کل تو اس کا بہت ہی زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ تو ایک بہت ہی بڑا خطرہ سمجھا جا رہا ہے۔ تیز رفتار اور تباہ کن قسم کی موسمیاتی تبدیلیاں، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کیٹاسٹرافک کلائمیٹ چینج، یعنی درجہ حرارت میں شدید اضافہ، سمندر کی سطح کا بلند ہونا، موسموں کا بالکل آپ کہیں انتہا پر چلے جانا، خوراک کی پیداوار میں کمی، یہ سب مل کر زمین پر انسانی زندگی اور باقی زندگیوں کے لیے بھی حالات کو انتہائی مشکل بلکہ شاید ناممکن بنا سکتی ہیں۔ اور یہ بھی زیادہ تر انسانی سرگرمیوں کا ہی نتیجہ ہے نا؟ بالکل بالکل، بڑی حد تک یہ انسانی سرگرمیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئے انسان کے پیدا کردہ یا اس سے جڑے ہوئے خطرات۔ کیا کوئی قدرتی آفات بھی ایسی ہو سکتی ہیں جو اتنی بڑی ہوں کہ دنیا کے خاتمے کا سبب بن جائیں؟ یقیناً یقیناً، بڑے پیمانے پر جغرافیائی یا فلکیاتی واقعات بھی ایک حقیقی خطرہ ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بہت بڑے سیارچے یعنی ایسٹرائیڈ یا کومیٹ کا زمین سے ٹکرا جانا۔ ہم جانتے ہیں نا کہ تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے ڈائناسورز کیسے ختم ہوئے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ایک ایسے ہی بڑے سیارچے کا ٹکراؤ سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور اس کے اثرات تو پوری دنیا پر تباہ کن تھے۔ اسی طرح کسی سپر وولکینو یعنی ایک بہت ہی بڑے آتش فشاں کا پھٹنا، وہ بھی ناقابل تصور تباہی لا سکتا ہے۔ اس سے جو راکھ اور گیسیں نکلیں گی وہ مہینوں یا سالوں تک سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک سکتی ہیں۔ اچھا؟ جی، جس سے عالمی درجہ حرارت گر جائے گا، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، ماحول زہرآلود ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک ممکنہ منظرنامہ ہے۔ یہ تو وہ خطرات ہیں جن کا تعلق، جیسا آپ نے کہا، نسبتاً قریب کے مستقبل سے ہے۔ لیکن فرض کریں کہ انسانیت کسی طرح ان سب خطرات سے بچ جاتی ہے، تو کیا پھر یہ زمین ہمیشہ قائم رہے گی؟ سائنس کی روشنی میں دیکھیں تو جواب نہیں میں ہے۔ اگر ہم بہت طویل مدت کی بات کریں، اربوں سال کے پیمانے پر، تو فلکیاتی طور پر بھی زمین اور نظام شمسی کا انجام تقریباً یقینی ہی نظر آتا ہے۔
سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ آج سے تقریباً 1 ارب سال بعد ہمارے سورج کی روشنی اور حرارت میں بتدریج اتنا اضافہ ہو جائے گا 1 ارب سال؟ جی 1 ارب سال اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ زمین کی سطح شدید گرم ہو جائے گی، سمندر جو ہیں وہ ابلنے شروع ہو جائیں گے اور سارا پانی جو زندگی کے لیے ضروری ہے وہ بخارات بن کر اڑ جائے گا۔ اوہ! تو اس حالت میں زمین پر زندگی، کم از کم ویسی زندگی جیسی ہم آج جانتے ہیں، وہ تو باقی نہیں رہ سکے گی۔ 1 ارب سال، یہ تو خیر تصور سے بھی باہر کا عرصہ ہے، لیکن کیا سورج خود ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ نہیں، سورج بھی ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ دیکھیں نا، ستاروں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق آج سے تقریباً 5 ارب سال بعد ہمارا سورج اپنے مرکز میں جو ہائیڈروجن فیول ہے نا، اس کا بڑا حصہ استعمال کر چکا ہوگا۔ اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے اگلے مرحلے میں داخل ہوگا اور وہ پھیلنا شروع کر دے گا۔ پھیلنا شروع کر دے گا؟ جی، وہ ایک ریڈ جائنٹ یعنی سرخ دیو ستارے میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس کا ہجوم اتنا بڑھ جائے گا کہ یہ ممکنہ طور پر اپنے جو قریبی سیارے ہیں، عطارد، مرکری اور زہرہ، ان کو اپنے اندر نگل لے گا۔ سبحان اللہ! ہو سکتا ہے سورج اتنا پھیل جائے کہ زمین کو بھی جلا کر راکھ کر دے یا اپنی شدید کشش سے اپنے اندر ہی کھینچ لے۔ ذرا تصور تو کریں، پھیلتا ہوا سورج آسمان پر چھایا ہوا ہو، سمندر ابل کر خشک ہو چکے ہوں اور زمین کی پتھریلی سطح پگھل رہی ہو۔ یہ ایک طرح سے زمین کا یقینی انجام لگتا ہے سائنس کی نظر سے۔ یہ تو زمین کی بات ہوئی، لیکن کیا کائنات خود، یہ اتنی بڑی کائنات، کیا یہ ہمیشہ رہے گی؟ اس کا بھی کوئی اختتام ہے؟ کائنات کے حتمی انجام کے بارے میں بھی سائنسدانوں کے پاس کوئی ایک بالکل یقینی جواب نہیں ہے۔ مختلف نظریات ہیں۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کائنات میں کل توانائی، مادہ اور خاص طور پر وہ جو ڈارک انرجی ہے، اس کی مقدار کتنی ہے۔ ایک مشہور نظریہ ہے بگ فریز یا ہیٹ ڈیتھ کا۔ بگ فریز؟ جی، بگ فریز۔ اس کے مطابق کائنات ہمیشہ پھیلتی رہے گی، اور جیسے جیسے یہ پھیلے گی، یہ مزید خالی اور ٹھنڈی ہوتی جائے گی۔ ستارے اپنا ایندھن جلا کر ختم ہو جائیں گے، نئے ستارے بننا بند ہو جائیں گے، اور آخرکار خربوں خربوں سال بعد کائنات ایک انتہائی سرد، تاریک اور بالکل بے جان جگہ بن جائے گی، جہاں توانائی کا کوئی بہاؤ باقی نہیں رہے گا۔ بالکل ٹھنڈا۔ بالکل ٹھنڈا، تاریک اور خالی۔ دوسرا نظریہ ہے بگ کرنچ کا۔ بگ کرنچ؟ جی، یہ نظریہ کہتا ہے کہ اگر کائنات میں مادہ اور توانائی کی کثافت یعنی ڈینسٹی ایک خاص حد سے زیادہ ہوئی تو پھر کشش ثقل یعنی گریوٹی وہ آخر کا کائنات کے پھیلاؤ پر غالب آ جائے گی۔ پھیلاؤ رکے گا اور پھر کائنات واپس سکڑنا شروع ہو جائے گی۔ واپس؟ جی، واپس۔ تمام کہکشائیں، ستارے، مادہ سب ایک دوسری کی طرف کھینچیں گے اور آخرکار ایک انتہائی گرم اور کثیف نقطے میں واپس سمٹ جائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے بگ بینگ سے پہلے کی حالت سوچی جاتی ہے۔ یعنی جہاں سے شروع ہوئی وہیں ختم؟ کچھ ایسا ہی۔ اور ایک تیسرا نظریہ بھی ہے جو شاید سب سے زیادہ ڈرامہ ہی ہے، وہ ہے بگ رپ کا۔ بگ ریپ؟ پھٹ جانا؟ جی، پھٹ جانا۔ یہ نظریہ ڈارک انرجی کے کردار پر مبنی ہے، وہ پراسرار قوت جو کائنات کے پھیلاؤ کو تیز کر رہی ہے۔ اگر یہ ڈارک انرجی کی طاقت وقت کے ساتھ بڑھتی گئی تو یہ کائنات کو اتنی تیزی سے پھیلائے گی کہ کشش ثقل بھی اسے اکٹھا نہیں رکھ پائے گی، پہلے گنگے، اللہ اکبر! اور آخرکار ایٹم تک ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی کائنات خود ہی اپنے آپ کو پھاڑ دے گی۔ سبحان اللہ! یہ تو ایک سے بڑھ کر ایک حیران کن اور کسی حد تک تو خوفناک منظرنامے ہیں۔ تو سائنس ہمیں ممکنہ انجام کے کئی راستے دکھا رہی ہے۔ جی بالکل۔ اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ سائنس ان ممکنہ خطرات اور انجام کی نشاندہی کرتی ہے، طبعی قانون، مشاہدات اور ریاضیاتی ماڈلز کی بنیاد پر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس پر زیادہ توجہ دیتی ہے، لیکن یہ حتمی طور پر نہیں بتا سکتی کہ ان میں سے کون سا منظرنامہ پیش آئے گا اور ٹھیک کب پیش آئے گا، کیونکہ یہ بہت سے فیکٹرز پر، متغیر عوامل پر منحصر ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس گفتگو کے ایک نہایت ہی دلچسپ پہلو کی طرف۔ یہ تو ہوا سائنسی نقطہ نظر۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام یعنی قرآن اور سنت وہ اس بارے میں کیا رہنمائی دیتے ہیں۔ اسلام میں قیامت یا دنیا کے آخری دن کا کیا تصور ہے؟ کیا یہ سائنسی پیشگوئیوں سے بالکل مختلف ہے یا ان میں کوئی
کوئی مشترک بات بھی ہے؟ دیکھیں، اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات اور اس میں موجود ہر چیز فانی ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اس دن کو یوم القیامت کہا گیا ہے۔ الساعہ یعنی وہ گھڑی یا مقررہ وقت، یوم دین یعنی جزا و سزا کا دن، ایسے کئی ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ اور اس دن تمام انسان جتنے بھی پیدا ہوئے تھے وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ کیا اس کا کوئی وقت بتایا گیا ہے؟ نہیں، اس کا حتمی علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ بات قرآن میں بہت واضح طور پر بتا دی گئی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت 187 ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا قیامت کے بارے میں، تو جواب میں فرمایا گیا، جس کا مفہوم ہے، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ کہہ دیجئے، اس کا علم تو صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ تو وقت کا علم صرف اللہ کو ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، قرآن کریم میں قیامت کی منظر کشی کس طرح کی گئی ہے؟ کیا اس میں کائنات کی تباہی اور تبدیلی کا ذکر ملتا ہے جیسا سائنس میں تھا؟ جی ہاں، قرآن مجید میں قیامت کے دن جو عظیم اور ہولناک واقعات ہوں گے نا، ان کا نقشہ بڑے مؤثر انداز میں کھینچا گیا ہے۔ یہ آیات پڑھ کر یا سن کر واقعی انسان پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار میں ذکر ہے کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو کر جھڑ پڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا۔ پہاڑوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اپنی جگہ سے چلا دیے جائیں گے اور وہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ سورۃ القاریہ میں ہے۔ پہاڑ اون کی طرح؟ جی، دھنکی ہوئی اون کی طرح۔ سمندروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھڑکا دیے جائیں گے یا ابل پڑیں گے، جیسا سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار میں ہے۔ سورۃ الزلزال میں ہے کہ زمین اپنی پوری شدت سے ہلا ڈالی جائے گی، اپنے اندر کے سارے بوجھ یعنی خزانے اور مردے باہر نکال پھینکے گی، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ تو یہ تمام منظر کشی جو ہے، یہ کائنات کے موجودہ نظام کے بالکل درہم برہم ہو جانے اور ایک نئی عظیم و شان تبدیلی کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے۔ اسلام میں قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی کچھ نشانیوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے نا، جنہیں علامات قیامت کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت قائم ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی کچھ نشانیوں کی خبر دی ہے۔ علماء ان نشانیوں کو عام طور پر دو بڑی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں: علامات صغرا یعنی چھوٹی نشانیاں، اور علامات کبرا یعنی بڑی نشانیاں۔ اچھا، تو پہلے یہ چھوٹی نشانیاں کون سی ہیں؟ علامات صغرا تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر کا تعلق معاشرتی، اخلاقی اور علمی بگاڑ سے ہے۔ یہ نشانیاں بتدریج ظاہر ہوتی ہیں اور قیامت کے قریب آنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں، جیسے علم دین کا اٹھ جانا، مطلب صحیح علم والے علماء کا کم ہو جانا، جہالت کا عام ہو جانا، زنا اور شراب نوشی کی کثرت، قتل و غارت گری کا بڑھنا، امانت میں خیانت، جھوٹ کا عام ہونا، سود کا لین دین پھیل جانا، لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگیں گے، والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنا بڑھ جائے گا، نااہل اور کمینے لوگ قوموں کے رہنما بن جائیں گے، وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، مطلب سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا۔ یہ تو لگتا ہے آج کل ہو رہا ہے۔ جی، زلزلوں اور قدرتی آفات کی کثرت ہوگی اور زمین میں عمومی طور پر فساد پھیل جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان میں سے کئی نشانیاں آج ہمارے معاشروں میں کسی نہ کسی حد تک نظر آ رہی ہیں۔ صحیح۔ اور علامات کبرا کون سی ہیں؟ وہ ان چھوٹی نشانیوں سے کیسے مختلف ہیں؟ علامات کبرا وہ 10 بڑی اور بالکل واضح نشانیاں ہیں جن کا ظاہر ہونا قیامت کے بالکل قریب ہونے کی حتمی علامت ہوگا، اور یہ نشانیاں کہا جاتا ہے کہ ایک کے بعد ایک تیزی سے ظاہر ہوں گی، جیسے کسی لڑی کے ٹوٹنے پر موتی گرتے ہیں۔ اچھا۔ ان 10 نشانیوں میں شامل ہیں: پہلا، دجال کا ظہور، جو ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، وہ دجال کو قتل کریں گے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حکمرانی کریں گے۔ تیسرا، قوم یاجوج و ماجوج کا خروج،
یہ ایک فسادی گروہ ہوگا جو زمین پر پھیل جائے گا۔ چوتھا، سورج کا معمول کے خلاف مغرب سے طلوع ہونا، اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مغرب سے طلوع ہونا؟ جی، مغرب سے۔ پانچواں، زمین سے ایک عجیب و غریب جانور دابت الارض کا نکلنا جو لوگوں سے بات کرے گا، شاید مومن اور کافر میں نشان لگانے کے لیے۔ چھٹا، ساتواں، آٹھواں، تین بڑے خسوف یعنی زمین کا دھنس جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرت العرب میں۔ نوواں، ایک بڑا دھواں ظاہر ہوگا جو پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ اور دسواں، آخر میں یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر شام میں میدان محشر کی طرف جمع کرے گی۔ یہ نشانیاں تو واقعی بہت ہی غیر معمولی ہیں، اور یہ سائنسی پیش گوئیوں سے تو کافی مختلف لگ رہی ہیں۔ بظاہر ان کا انداز اور نوعیت بالکل مختلف ہے، لیکن یہاں جو غور طلب بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر صرف تباہی یا اختتام کی فزیکل تفصیلات بیان نہیں کرتا، اس کے ساتھ ایک گہرا اخلاقی، روحانی اور مقصدی پہلو جڑا ہوا ہے۔ قیامت اور اس کی نشانیوں کا ذکر اصل میں انسان کو غفلت سے جگانے، اسے اس کی اصل ذمہ داری یاد دلانے اور اسے اپنے اعمال کی اصلاح اور آخرت کی تیاری کی طرف مائل کرنے کے لیے ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہر انسان اپنی کیے کا جواب دہ ہے۔ لہٰذا اسلام میں دنیا کے خاتمے کا تصور صرف تباہی اور فنا کا نہیں ہے، بلکہ یہ احتساب، جزا و سزا اور ایک نئی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے آغاز کا بھی ہے۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف سائنس ہے جو طبعی قوانین اور مشاہدات کی بنیاد پر ممکنہ انجام کی تصویر کشی کر رہی ہے، اور دوسری طرف اسلام ہے جو وحی کی بنیاد پر ایک حتمی دن اور اس کی تیاری کا حکم دے رہا ہے۔ کیا ان دونوں میں کوئی مطابقت ہے، کوئی ربط ہے، یا یہ بالکل الگ الگ دائرے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم دونوں زاویہ نگاہ کا موازنہ کریں تو کچھ دلچسپ مماثلتیں بھی نظر آتی ہیں اور کچھ واضح فرق بھی۔ سب سے بنیادی اور اہم ترین مماثلت تو یہ ہے کہ سائنس اور اسلام دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دنیا اور یہ کائنات جس حالت میں آج ہے، یہ ہمیشہ ایسے نہیں رہے گی۔ جی، دونوں ایک اختتام کی تصدیق کرتے ہیں، چاہے اس کی تفصیلات یا اسباب مختلف انداز میں بیان کیے جائیں۔ یہ ایک بہت بڑی مشترک بات ہے۔ اور کوئی مماثلت؟ جی، ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس جن قریبی مدت کے خطرات کی نشاندہی کرتی ہے نا، جیسے ماحولیاتی تباہی، وسائل کا غلط استعمال، جنگیں، وبائی امراض، ان میں سے اکثر کی جڑیں کہیں نہ کہیں انسان کے اپنے رویوں اور اعمال میں ہیں، جیسے لالچ، ناانصافی، ظلم، اقتدار کی ہوس، فساد فی الارض۔ صحیح۔ دوسری طرف اسلام نے جن چھوٹی علامات قیامت کی خبر دی ہے، ان میں بھی اسی قسم کے معاشرتی اور اخلاقی بگاڑ کا ذکر نمایاں ہے۔ مثلاً ظلم کا عام ہونا، امانت کا اٹھ جانا، جہالت کا پھیلنا، زمین میں فساد کا بڑھنا۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو سائنس کے مشاہدات اور اسلام کی پیشگوئیاں کم از کم انسانی بدعمالیوں کے نتائج کے حوالے سے ایک دوسرے سے کسی حد تک ہم آہنگ نظر آتی ہیں۔ یہ تو ہوئی مماثلت۔ واضح فرق کیا ہے ان دونوں نقطۂ نظر میں؟ یا نگاہ میں ہے، ان کے دائرہ کار میں ہے اور ان کے حتمی مقصد میں ہے۔ سائنس اپنی فطرت کے مطابق زیادہ تر کیسے اور ممکنہ کب پر توجہ رکھتی ہے، یعنی دنیا کن طبی قوانین کے تحت کن میکانزمز کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے اور اس کے ممکنہ ٹائم فریم کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ اسباب و نتائج کی مادی وضاحت کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک۔ جبکہ اسلام کا بنیادی زور کیوں پر ہے، یعنی اس زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ دنیا کیوں بنائی گئی، اس کا خاتمہ کیوں ضروری ہے، اور سب سے اہم سوال، انسان کو اس ناگزیر انجام کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے۔ یعنی تیاری پر زور ہے۔ جی بالکل۔ اسلام کا اصل فوکس انسان کے اعمال، اس کی روحانی پاکیزگی، اخلاقی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق پر ہے۔ تو اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ سائنس ہمیں ممکنہ خطرات سے آگاہ کر کے ایک طرح کی وارننگ دے رہی ہے، ایک الارم دے رہی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم نے اپنے رویے نہ بدلے تو نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ جبکہ اسلام اس آگاہی کو ایک قدم آگے لے جاتا ہے۔ وہ اس علم کو ذاتی، اجتماعی اور روحانی اصلاح کا ذریعہ بنانے کی تلقین کرتا ہے۔
سائنس شاید ہمیں یہ بتانے میں مدد دے کہ ہم زمین کو تباہی سے کیسے بچا سکتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی روح کو تباہی سے کیسے بچا سکتے ہیں اور ایک بہتر ابدی مستقبل کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں۔ بہت خوب، یعنی دونوں کا میدان اور حتمی ہدف مختلف نوعیت کا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا جاننے والے کے لیے، سننے والے کے لیے؟ اس میں سب سے اہم پیغام کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کا خاتمہ ایک حقیقت ہے، چاہے ہم اسے سائنسی نظریات کی اینک سے دیکھیں یا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ جی، دونوں ذرائع اپنے اپنے انداز میں ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ یہ نظام، یہ زندگی، یہ کائنات ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اصل اہم بات یہ نہیں کہ ہم کسی طرح یہ معلوم کر لیں کہ یہ خاتمہ ٹھیک کب اور کیسے ہوگا، کیونکہ وہ تو معلوم ہو نہیں سکتا۔ جی، کیونکہ قیامت کا حتمی وقت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور سائنس بھی مختلف امکانات ہی پیش کر سکتی ہے، کوئی یقینی تاریخ نہیں۔ اصل اہم بات یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو دل سے مانیں، اس پر یقین رکھیں اور اپنی زندگی اس شعور کے ساتھ گزاریں کہ یہ عارضی ہے اور ہمیں ایک دن اپنے خالق کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ صحیح۔ اور اس کا عملی پہلو یہ ہے کہ ہمیں دونوں طرح کی جو رہنمائی مل رہی ہے نا، اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ سائنس ہمیں جن حقیقی خطرات سے آگاہ کر رہی ہے، مثلاً ماحولیاتی آلودگی، موسمیاتی تبدیلیاں، وسائل کی کمی، ان کے حل کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر کوششیں کرنا، یہ ہماری اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ یہ ایک طرح سے زمین پر اللہ کی نعمتوں کی حفاظت اور شکر گزاری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی عبادات، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی اور ہر قسم کی برائی اور فساد سے بچنے پر پوری توجہ دینی چاہیے، کیونکہ آخرت کے لیے یہی اصل تیاری اور حقیقی سرمایہ ہے۔ کہا آپ نے، اس علم کا مقصد خوف پھیلانا یا لوگوں کو مایوس کرنا نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری کا احساس بیدار کرنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بحیثیت انسان ہماری کچھ انفرادی ذمہ داریاں ہیں، کچھ معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اور کچھ عالمی سطح پر بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہے، اپنے حصے کا مثبت کردار ادا کرنا ہے اور آنے والے کل کی فکر کرنی ہے، چاہے وہ اس دنیا کا کل ہو یا آخرت کا۔ اور یہ تیاری نہ صرف ہماری آخرت سنوارے گی، بلکہ انشاءاللہ اس دنیا کو بھی رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ بنانے میں مدد دے گی۔ چلیں اس گہری اور فکر انگیز گفتگو کے اختتام پر ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ کیا اس بات سے زیادہ فرق پڑتا ہے کہ دنیا کے خاتمے کے کیسے پر زیادہ توجہ دی جائے یا اس کے کیوں پر؟ اور یہ سوچ کہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جانا ہے، ہمارے آج کی زندگی گزارنے کے انداز کو، ہماری ترجیحات کو، ہمارے فیصلوں کو کیسے متاثر کر سکتی ہے یا کرنا چاہیے۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو دنیا کے خاتمے سے متعلق سائنسی اور اسلامی نقطہ نظر کو سمجھنے میں کچھ مدد ملی ہوگی اور یہ آپ کے لیے غور و فکر کا باعث بنے گی۔ آخر میں ایک بار پھر یاد دہانی کرانا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ اسے شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل اسمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کی حمایت اور حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق دے اور آنے والے وقت کی بہترین تیاری کرنے والا بنائے۔ آمین۔